مرکزی شخصیت ہے وہ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر گیلانی رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک بہت ہی غیر معمولی اور بہت عظیم الشان شخصیت گزری ہے۔ میں 2-3 منٹ آپ کی شخصیت پہ گفتگو کروں گا اور اپنی بات کو ختم کروں گا، کیونکہ آئندہ کے مراحل میں انشاءاللہ آپ بات سنیں۔ دین اسلام کو جب بہت مشکل ترین حالات سے گزرنا پڑا، مشکل ترین حالات سے جب گزرنا پڑا، اور بالکل ایسے وقت اب جو حالات ہیں بیت المقدس میں جو حالات آج ہیں بالکل وہی حالات حضرت پیران پیر کے دور میں بھی تھے، اور اس سے پہلے صحابہ، تابعین، تبع تابعین کا دور، خیر القرون ختم ہونے کے بعد خلافت عباسیہ کے دور کے اندر دھیرے دھیرے دولت کی بڑھنے کی وجہ سے دین کی دیواریں کمزور ہو رہی تھی۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ سب سے پہلے آپ نے لوگوں کی اصلاح کے لیے بہت فکر کر آپ نے باضابطہ نصاب بنایا، بہت ہی منظم انداز میں آپ نے ایک نصاب کو ترتیب دیا، ایک کیریکولم بنایا، اور اس کے بعد اسی نصاب اور اسی کیریکولم پر پریکٹیکل طور پر عمل کرنے والی ذات حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر گیلانی رضی اللہ تعالی۔ آپ کو محی الدین کا لقب دیا گیا، وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں مختلف فتنے آ کر کے دین کو کمزور کر دیا تھا، دین کی دیواریں گر رہی تھی، انٹرنل فتنے بھی تھے، رافضیت کے فتنے تھے اور باطنیوں کے فتنے تھے، باطنی کہا جاتا تھا اس وقت، باطنیوں کے رافضیوں کے فتنے تھے جو اسلام کو اندر سے کھوکھلا کر رہے تھے، غیروں کے ساتھ ہاتھ ملا کر کے بغاوتیں پیدا کرتے تھے، اسلامی عقائد کو بگاڑ دیتے تھے، اسلامی نظام کو بگاڑ دیتے تھے۔ ایکسٹرنل فتنے تھے، صہیونیوں کے فتنے تھے، یہودیوں کے فتنے تھے۔ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر گیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک مدرسہ انہوں نے قائم کیا تھا، مدرسۃ القادریہ۔ آپ اٹھا کر کے پڑھیں، ہماری بڑی پریشانی اور مصیبت یہ ہے کہ ہم نے اس دور کے اندر، اس پرفتن دور کے اندر شخصیات کو تقسیم کر لیا۔ ہمارے اپنے مائنڈ سیٹ کے لحاظ سے ہم نے کچھ چلتی پھرتی افواہیں کوئی چیز سن لی تو شخصیات کو کسی کو رائٹ کر دیا، کسی کو لیفٹ کر دیا۔ ادھر رہنے والے ادھر کے شخصیات کو نہ پڑھتے ہیں نہ کچھ نہ کیا، پھر ادھر رہنے والے ادھر کے شخصیات کو نہیں پڑھتے۔ یہ بڑا ٹاپک ہے، بڑا افسوسناک ہے۔ یہ دین کے ایسے عظیم خدمت گزار اور ایسے بڑے لوگ رہے جنہوں نے انقلاب برپا کیا، ہزاروں لاکھوں لوگوں کو اسلام پر لایا۔ تو ان کے مدرسے کا نظام تھا، 2 طرح سے مدرسہ چلتا تھا، مدرسہ قادریہ۔ ایک طرف دنیاوی تعلیم ہوتی، دینی تعلیم ہوتی، ظاہری علوم، ظاہر قرآن، حدیث، تفسیر، حدیث، یہ تمام چیزیں ہوتی، اور اس کے بعد علم فلکیات پڑھائے جاتے، علم ارضیات پڑھائے جاتے، سماجی علوم پڑھائے جاتے، پولیٹیکل سائنس پڑھائی جاتی۔ ان کے مدرسے کے اندر یہ تعلیمات ہوتی، مدرسے کے اندر بتا رہا ہوں، جامعہ ان کا جو المدرسۃ القادریہ۔ دوسری طرف انہی طلباء اور ان کے پاس آنے والوں کی روحانی اصلاح کا نظام تھا، جسے تصوف کہتے ہیں، روحانی نظام، ان کے باطن کی صفائی۔ جب انسان ظاہری علم اور باطنی صفائی جب حاصل ہوتی ہے تو وہ بڑا پاورفل ہو جاتا ہے۔ اور پھر نظام یہ تھا کہ جو جس قابلیت کا آدمی ہو اسے ویسے تیار کیا جاتا۔ حضرت پیران پیر کی خانقاہ اور ان کے مدرسے سے نکلنے والے طلبہ وہ بیک وقت وہ بہت بڑے نظام کو سنبھالے ہوئے ہوتے۔ جب کبھی اسلامی حکومت کو جس کوالٹی کے لوگ چاہیے وہ کوالٹی کے لوگ یہاں سے فراہم ہوتے۔ نور الدین زنگی جو صلاح الدین ایوبی کے استاد بھی رہے، ان کے بادشاہ بھی رہے جب یہ سپہ سالار تھے، نور الدین زنگی کے جو پرسنل مشیر تھے وہ حضرت پیران پیر کے خانقاہ کے فارغ تھے، ان کی صحبت یافتہ تھے، ان کے مرید تھے، قادری تھے۔ پھر حضرت صلاح الدین ایوبی کے فوج میں ایک بڑی تعداد تھی جو اسی مدرسے سے فارغ اور بہترین یہاں سے نکلنے والے لوگوں کی تھی۔ اچھا بتاؤ یہ کیوں تھی؟
جیسے آج کے حالات ہیں، آج فلسطین کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں، وہاں کے حالات کا کوئی حل ہمارے پاس نہیں۔ کتنے بچے یتیم ہو گئے، کتنے بچے یتیم ہو گئے، کتنے گھر اجڑ گئے، ہم صرف دیکھ رہے ہیں، ہمارے پاس سوائے رونے کے کچھ نہیں۔ اس زمانے میں بھی صہیونیوں نے یہی حال فلسطینیوں کا کیا تھا، تو پیران پیر نے اپنے پاس ایک ادارہ قائم کیا تھا جس میں صرف فلسطین کے شہداء کے بچوں کو لا کر کے پرورش دیتے، ان کو پڑھاتے۔ اللہ اکبر! ان کے اندر جوش تھا، ولولہ تھا، ان بچوں نے اپنی آنکھوں سے اپنے باپ اور اپنی ماؤں کو شہید ہوتا ہوا دیکھا تھا، ان کو لا کر کے اس جذبے کو رکھتے ہوئے ان کو پڑھایا، لکھایا، اور پھر بعد میں صلاح الدین ایوبی کی فوج جس جذبے کے ساتھ بیت المقدس کو فتح کر کے واپس لائی، ان نے بڑی تعداد فلسطین کے شہداء کے ان بچوں کی تھی۔ کاش کہ آج بھی عالم اسلام میں کوئی یہ نظم ہو جائے کہ وہاں گلیوں میں رہنے والے معصوم بچوں کو اٹھا کر کے سینے سے لگا کر کے کوئی ایک علاقے میں رکھ کر کے ان کی تربیت اور تعلیم کرائی جائے، دنیا کے نقشہ بدل دیں گے۔ یہ حضرت پیران پیر ہیں جنہیں دنیا غوث العظم کہتی ہے۔ ہم صرف اختلاف پہ پڑے، ان کو غوث اعظم بولنا نہیں بولنا، ان کا جھنڈا لگانا نہیں لگانا، بریانی، یہ کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، یہ بہت بڑی شخصیت ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ میں پھر آپ کے سامنے بات اس کے سامنے آپ رکھوں گا جو تفصیلات ہے، تو یہ آج صرف دعائیں کرنے سے اور صرف رونے سے نہیں ہوگا۔ بیت المقدس کے اوپر ایسے حالات آتے رہے ہیں، لیکن ایسی شخصیات تھی۔ ہم لوگ روتے ہیں کہ کیوں ہمارے درمیان صلاح الدین ایوبی پیدا نہیں ہوتا۔ ارے ایک صلاح الدین ایوبی پیدا ہو بھی جائے تو اس کے لیے فوج فراہم کرنے والے آپ میں سے کون ہیں؟ کئی لوگ اٹھتے تو ہیں بات کرنے کے لیے، آپ اسے تنہا چھوڑ دیتے ہیں، تنہا کر دیتے ہیں آپ۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج ایسی ہمارے بزرگوں کی تاریخ کو پڑھیں، انہوں نے کیا اسٹریٹجی بنایا تھا اسلام کے فروغ کے لیے، لوگوں کی تزکیے نفس کے لیے، تزکیے قلوب کے لیے۔ یہ حضرت پیران پیر کے بڑے خدمات ہے۔ بہرحال عزیزان گرامی، الحمدللہ ہمارے پاس گزشتہ 5 سال سے میں نے یہ ضرورت محسوس کی، آج کے زمانے کی ضرورت ہے، کوئی مسلکی تعصب کے بغیر آئے اور سنیں ان کا تذکرہ، انہوں نے کیا تربیت دی، ان کی کتابیں پڑھے، ان کے حالات کو دیکھے، لوگوں نے جو کچھ ان کے بارے میں پروپیگنڈا کیا ہے آپ اس سے متاثر نہ ہوں۔ میں دعوت دیتا ہوں، آپ کسی مسلک کے ہوں گے، کسی مکتب فکر کے ہوں گے، آپ تشریف لائیں، میں آپ کو کتابیں پڑھاتا ہوں وہ کیسی شخصیت۔ تو ہمارے پاس 6 روز محافل ہوتے ہیں ان کی سیرت پر اور ان کی تعلیمات پر۔